دنیا کا اہم سمندری راستہ بند ہو چکا تھا۔ خام تیل کی قیمت $126 فی بیرل تک جا پہنچی۔ پوری دنیا کی معیشت لرز اٹھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک ہولناک دھمکی سامنے آئی کہ آج رات ایک پوری قوم مٹ جائے گی۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا؟ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ کیا دنیا ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی؟ اور اس بحران کو ٹالنے میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ آئیے جانتے ہیں خصوصی رپورٹ میں۔ جولائی 2025 میں مشرقی وسطی میں اس وقت آگ بڑا کٹی جب اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات اور فوجی اڈوں پر حملے کیے۔ اس تاریخ کو 12 ڈے وار کا نام دیا گیا۔ 21 جون 2025 امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر امریکی فضائیہ نے ایران کے مختلف علاقوں اصفہان، نتان اور فوردو پر حملے کیے۔ فروری 2026 کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچی جب امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر آپریشن ایپک فیوری کا اعلان کیا۔ اس آپریشن میں ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ اس آپریشن میں شہید ہوئے۔ اس حملے نے ایران کو مشتعل کر دیا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کا راستہ روک لیا۔ پہلے یہ تعداد 70% کم ہوئی اور بعد میں 0 ہو گئی۔ کم از کم 5 آئل ٹینکرز پر ایرانی حملے ہوئے، جس میں 2 افراد ہلاک اور 150 سے زائد آئل ٹینکر سمندر کے بیچ ہی پھنس گئے۔ یاد رکھیں، دنیا کی 20% تیل کی سپلائی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ چین، جاپان، جنوبی کوریا جیسے ملکوں کی یہ راستہ لائف لائن ہے۔ چند دنوں میں تیل کی قیمتیں آسمان چھونے لگی۔ کروڈ تیل تقریباً $126 فی بیرل تک جا پہنچا۔ ماہرین نے 1970 کے عشرے کے بعد یہ سب سے بڑا جھٹکا قرار دیا اور تقریباً تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچنے کا اندیہ بھی دیا۔ یورپ میں ایندھن کی کمی کی وجہ سے کئی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کھاد کی قیمت میں 50% تک بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا۔ جب دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی تو پاکستان نے ایک بہترین ثالث کے طور پر انٹری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے سفارتی محاذ سنبھالا اور انہوں نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی۔ امریکہ نے دھمکی دی کہ 8 بجے تک اگر آبنائے ہرمز کا راستہ نہ کھولا گیا تو فیصلہ کن حملہ کر دیا جائے گا۔ آخری لمحات میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا کہ ہم اپنی ایٹمی کارروائیاں عارضی طور پر 14 دنوں کے لیے روک رہے ہیں اور 14 دنوں کے لیے ہم بحری جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جشن مناتے ہوئے اسے جیت قرار دے دیا اور مزید امن معاہدے کی حمایت کر دی۔ ایران کے نئے لیڈر ایت اللہ مجتبی خامنائی نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ کہیں کہیں اسے میزائل فائر ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو تو کھول دیا، لیکن ساتھ ہی وہ وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس دائر کرنے پر غور کر رہا ہے۔ پاکستان نے ایٹمی جنگ کے سائے تلے دبے اس خطے کو بچانے میں جو کردار ادا کیا ہے، اسے تاریخ ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد رکھے گی۔ اب نظریں اسلام آباد پر ہیں، جو اگلے 2 ہفتوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان اس عارضی امن کو مستقل امن میں بدل پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔